بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ سبھی کو شاہد حسین کا السلام علیکم۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں کس طرح بت پرستی ایجاد ہوئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور تورات کے حکم کو بھلا دیا، بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بابل کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 گز لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے اور خالق مانتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ دیتے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال تک چھپے رہے۔ بال بک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا لیکن خدا نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہوا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے پریشان ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو جائے، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا، بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس کی تلاش چھوڑ دی اور اس کو قتل نہ کیا۔ جب تک الیاس زندہ رہے گا تب تک بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کے روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگر بیٹا تندرست ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ الیاس کو طلب کر کے مروا ڈالوں گا۔ پجاریوں نے کہا، اچھا ہے، ملک شام سے اور بتوں سے رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تو اس کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا کہ وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگیں۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اسی پہاڑی میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس خدا کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے۔ مارنے اور روزی دینے والا میں ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھا دوں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھائی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک کو روانہ ہوئے اور حضرت الیاس کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت الیاس کے قتل کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو بچا لیا اور حضرت الیاس کی دعا سے
50 آدمی آسمانی آگ سے بھسم ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے اسی طرح کئی بار ان کے قتل کو آدمی بھیجے اور ہر بار آسمانی آگ سے بے جل کر رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس کو پکڑ لاؤ اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس کے پاس خدا کا حکم آیا، اے الیاس تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس اس کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا۔ کسی کو اس کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت الیاس کو چھیڑتا۔ حضرت الیاس حضرت الیشع کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہ آئے تو حضرت الیاس بہت رنجیدہ ہوئے۔ خدا نے کہا، اے الیاس تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، مانگ میں دوں گا۔ حضرت الیاس نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نے فرمایا، اے الیاس یہ کیا سوال ہے جو تو کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہیں کروں گا، سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس نے فرمایا، ایسا ہو کہ کئی برس تک اس قوم پر بارش نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال کے لیے ایسا کر دیا کہ جب تک تو نہ چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغ میں نہ برسے گا۔ اس کے بعد بارش کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قحط کی آگ چاروں طرف پھیل گئی۔ قوم کی بدبختی کے دن آ گئے۔ حضرت الیاس چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت گزارنے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی۔ لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے تھے اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک رات حضرت الیشع کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھیں۔ آپ کی دعا سے بیماری دور ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم ایک مدت سے ان بتوں کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دیں تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، میں خدا سے دعا مانگ کر پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے بتوں سے گڑ گڑا کر پانی مانگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تب حضرت الیاس نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پھیل گیا۔ بارش شروع ہوئی، ملک پھر ہرا بھرا اور آباد ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس نے دعا کی کہ خدایا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیشع کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس اس پر سوار ہوئے اور الیشع کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب بھی زندہ ہیں، عیسیٰ اور حضرت ادریس تو آسمان میں اور خضر اور الیاس زمین میں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔